کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے. بڑی اہم اور ضروری خبر جو ہمیں آپ تک پہنچانا لازمی ہے ڈیسک کی طرف سے، یعنی ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے یہ خبر آئی ہے. ایک سرکولر انہوں نے جاری کیا ہے جس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ کلاس سیکنڈ تک طالب علم ہے جو مختلف سکولز میں زیر تعلیم ہے، پرائیویٹ سکول ہو یا گورنمنٹ سکول میں زیر تعلیم ہو، انہیں گھر پر سکولز کی طرف سے، سکول اتھارٹیز کی طرف سے کوئی کام نہ دیا جائے، یعنی کوئی ہوم ورک ان کے گھر کے لیے نہ رکھا جائے. ایسا سرکولر جاری کیا گیا ہے، نہ صرف کلاس سیکنڈ کے لیے بلکہ جو تھرڈ سے لے کے ففتھ تک ایسی ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے. اسی طرح سے 6 سے لے کر 8 تک، 10 سے لے کے 12 تک اس طرح کی کیٹیگریز بنائی گئی ہے. ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے یہ کہا انہیں یعنی طالب علم کو کب گھر کے لیے کام دیا جائے، ہفتے میں کتنے گھنٹے ان کے لیے کام دیا جائے. کہا گیا ہے اس سرکولر میں ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے کہ کلاس سیکنڈ تک جو اسکول اتھارٹیز ہے بچے کو کوئی کام نہ دے، کوئی ہوم ورک نہ دے گھر پہ کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو دوسری کیٹیگری ہے کلاس تھرڈ سے لے کے کلاس ففتھ تک، انہیں کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کا کام انہیں ہونا چاہیے. پورے ایک ہفتے میں صرف گھر کے لیے 2 گھنٹے کا کام، یعنی 2 گھنٹے کا ہوم ورک. اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری 6 سے لے کر 8 تک کہا گیا ہے کہ ایک دن میں ان کے لیے صرف 1 گھنٹے کا کام ہی ہونا چاہیے گھر پہ. یعنی اگر اساتذہ کلاس میں انہیں ہوم ورک دے دیتے ہیں گھر کے لیے تو وہ 1 گھنٹے کا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے بتایا گیا ہے 10ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک جو طالب علم ہیں، اساتذہ صرف یہ سوچ کے انہیں کام دے کہ انہیں پورے دن میں صرف 2 گھنٹے کام ہی کرنا ہوگا، ہوم ورک کرنی ہوگی گھر پہ. تو اس طرح سے جو یہ سرکولر جاری کیا گیا ہے، باقاعدہ اس میں یہ بھی ہدایات ہیں کہ ٹیچرز جو ہے کلاس سکولز میں، ٹیچرز جو ہے پرائیویٹ سکول میں ہو یا گورنمنٹ سکول میں ہو، وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سی ٹیچر کب کام دے بچوں کو. اس حوالے سے کوآرڈینیٹ کرنا لازمی ہے. ظاہر ہے جو ہم سب جانتے بھی ہیں وہ یہ کہ والدین اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ اسکول سے گھر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ریسٹ کریں، لیکن اسے ریسٹ کرنے کا وقت نہیں ملتا. اسے اٹھ کے جانا پڑتا ہے ٹیوشن، وہاں سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے درسگاہ، اور پھر آ کے سو جاتا ہے، صبح واپس وہی روٹین. تو ایسے میں اس کے لیے کھیلنے کا کوئی وقت نہیں، کوئی موزوں وقت نہیں، یا وہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ بھی اس کے پاس وقت نہیں. یا یہ جو ان کی ایک پرٹیکولر ایج ہے، یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے ان کے لیے جس میں ان کی کریٹیوٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے، جو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اس کو بروئے کار لا سکتا ہے. لیکن کیسے وہ بروئے کار لائیں جبکہ وہ پورا دن اسی طرح سے بزی رہے گا، کلاس ورک الگ سے، ہوم ورک الگ سے، اور اس کے بعد باقی روٹین کے کام. تو ایسے میں اسے اپنے لیے وقت نہیں ملتا، ایسے میں اسے کھیلنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو کہیں نہ کہیں یہ شکایت تھی کہ بچوں کو گھر پہ وقت نہیں ملتا ہے. یا ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ٹیکسٹ بکس ہے، ظاہر ہے ہمارے یہاں سکولز میں ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہے، ٹیکسٹ بک سے ہٹ کر یہ کچھ اور پڑھتا، کوئی اچھی کتاب پڑھتا جو اس کے لیے سود مند ثابت ہو، تو وہ کتاب پڑھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے اس طرح کا فیصلہ لیا، اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سرکولر آج جاری کیا جہاں پر الگ الگ سلاٹس کے لیے کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے باقاعدہ، اور پھر بتایا گیا ہے کہ کلاس سیکنڈ تک کوئی ہوم ورک نہیں. اسی طرح سے کلاس تھرڈ سے لے کے کلاس 5 تک ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کام. تو اسی طرح سے انہوں نے ہوم ورک کو بڑھایا ہے ان کی ایج کو دیکھ کر، ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کر کہ کتنا ایک بچہ ہینڈل کر سکتا ہے. کئی سارے لوگ شاید اس کو ایک اچھا قدم مانیں، کئی سارے لوگ شاید پھر یہ شکایت کریں کہ اچھا قدم نہیں ہے کیونکہ
بچہ گھر پہ شرارت کرتا ہے یا صرف کھیلنے کودنے میں ہی وقت گزارتا ہے. لیکن ایسے میں پیرنٹس کی یعنی والدین پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچے میں موجود چھپی صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیں کہ بچہ کس میں اچھا ہے, اس کا انٹرسٹ کہاں ہے. تو میرے خیال سے اچھا یہ ہوگا کہ اس کے لیے جو یہ وقت رہتا ہے اس کو بروئے کار لایا جائے, تو تب جا کے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتر فیوچر ہمارا ہوگا ضرور. کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بچے ہی مستقبل کے علم بردار ہے. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.